اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا کی ہے۔ اس کی تلاوت کرنا اور اس کو سننا یہ دونوں ثواب کی حد تک تو بہت اہم ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ ہم ثواب کے بہت محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ملتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے، ہم قدم قدم پر اس کے محتاج ہیں، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارا۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کا مقصد صرف اتنا نہیں کہ ہم اس کو صرف پڑھیں یا صرف سنیں، مقصد پورا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ مقصد پورا اس وقت ہوگا جب ہم اس پیغام کو سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے۔ اصل مقصد یہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اپنا نظریہ، قرآن اپنے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ میں زندگی کا ایک نقشہ ہوں، زندگی گزارنے کا ایک قانون ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے قانون ہے یہ زندگی گزارنے کا۔ تو یہ جن آیات مبارکہ کی تلاوت آج ہوئی، ان آیات مبارکہ میں مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبات ہیں، مختلف چیزوں سے ممانعت ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے مطالبہ ہے وہ یقین بنانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے کسی مضمون میں، اس کے کسی حکم میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ یہ نعمت جس انسان کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے احکامات، ایسی چیزیں اللہ کی طرف سے جن کو ہم نے دیکھا نہیں، جن کے بارے میں ہمیں اس حقیقت کا علم نہیں ہوتا، پھر بھی ہمیں یقین ہوتا ہے ان چیزوں۔ قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اس کی آیت مبارکہ کو صحابہ کرام لکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس ایمان کی برکت سے ہمیں یقین ہے کہ یہ قرآن مجید وہی قرآن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جس کو صحابہ کرام نے محفوظ فرمایا۔ الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنے اس یقین کو درست کریں کہ یہ قرآن مجید کے کسی مضمون میں کوئی شک نہیں۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اس دین کے بارے میں جو قرآن مجید کی صورت میں تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں کوئی شک ہے، تم بھی اس قرآن کی طرح ایک آیت بنا کے لاؤ، ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اگر بنا سکتے ہو، یہ چیلنج ان کو کیا گیا جو قرآن مجید، جو عربی زبان کے ماہر تھے، جو قرآن مجید جس زبان پہ نازل ہوئی اس کے وہ ماہر تھے، ان سے کہا گیا تم بھی اس زبان کے ماہر ہو، تم اس طرح کی کوئی ایک آیت، ایک جملہ بنا کے لے آؤ۔ نہیں بنا سکے، اور قرآن نے اسی وقت کا وَلَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان بنیں گے، جس کا ایندھن پتھر بنیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حقیقت بتائی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ کی نیابت کے طور پر بھیجا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کر اس دنیا میں یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ انسان کی دو قسم کی ذمہ داریاں ہیں دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے، ایک اس کی ذاتی ذمہ داریاں ہیں اور ایک اس کی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ دونوں ذمہ داریوں کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ اب دونوں ذمہ داریوں کو 5 منٹ میں نہیں سمجھ سکتے انسان، 2 منٹ میں نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے پوری شریعت کو پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کو مکمل طور پر احاطہ کرنے کے بعد پھر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ موٹی ذمہ داریاں انسان کی یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اپنی کسی بھی زندگی کے کسی بھی لمحے میں اللہ کے حکم سے ہٹ کے کوئی عمل نہ، یہ انسان کی انفرادی زندگی کی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی زندگی میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو معاملات 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کے درمیان بن رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، ملازمت کا معاملہ ہے، مزدوری کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اس معاملے کو شریعت کے مطابق باندھا جائے اور پھر اس کو شریعت کے مطابق پورا کیا جائے، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور ان ذمہ داریوں میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کریں، ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ، اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول میں، اپنی مسجد میں، اپنے مقتدیوں کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ،
غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزاریں گے، اس کی ایک پورا نقشہ دیتا ہے قرآن۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے کو اسلامی زندگی کہا جاتا ہے۔ ہم سے ان چیزوں کا مطالبہ ہے قرآن میں، اور اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقت بتاتے ہیں کہ کفر اور دنیا کفر جو ہے یہ تمہارے خلاف ہمیشہ کوشش میں لگے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے نکالیں۔ مختلف طریقوں سے یہ کوشش کریں گے، یہ نرمی کے ساتھ تمہیں تمہارے دین سے نکالنے کی کوشش کریں گے، یہ سختی سے لڑ کر تمہیں تمہارے دین سے پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حقیقت بتا کر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ تم نے استقامت دکھانی ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد اللهم صل على محمد كما صليت على ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ اس قرآن پاک کے بدلے ہمیں ہدایت عطا فرما، نیک اعمال ہمارے لیے آسان بنا۔ یا اللہ قرآن مجید کی سمجھ ہمیں عطا فرما اور اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرما، اس کے حقوق کو پورا کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرما۔ جو ذمہ داریاں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یا اللہ ان ذمہ داریوں کو ہمیں نبھانے کی درست طریقے سے ان کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرما۔ قیامت کے دن ہمیں کامیابی عطا فرما، دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاموں میں، ہماری مزدوری میں، ملازمت میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، خوشیاں ہمیں نصیب فرما اور بہترین زندگی ہمیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رحمۃ اللہ۔